جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کیے، بہترین عمل کیے، تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک بہتر ہیں، افضل ہیں۔ اس میں دو پارٹ ہیں، پہلا وہ لوگ جو ایمان لائے، اور دوسرا وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ ایمان مقدم ہے اور عمل مؤخر ہے۔ ایمان مقدم ہے اور عمل مؤخر ہے، تو معلوم ہوا کہ اعمال جتنے اچھے کیوں نہ ہو جائیں، بغیر ایمان کے ناقابل قبول ہیں۔ چاہے وہ زندگی بھر کا سجدہ، ہزاروں ہزار سالوں کا سجدہ ہو، سب منہ پہ مار دیا جائے گا اگر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے دیکھا ایھا الذین آمنوا، لوگ جو ایمان لائے اور اچھا عمل۔ پہلا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، پاک اور بے عیب ماننا۔ اللہ کو ایک ماننا یعنی توحید کا جب آپ نے اقرار کر دیا تو کئی مذاہب اس سے باہر ہو گئے۔ پاک اور بے عیب ماننا، تو جہاں بے عیب مان لی تو نہ جانے اور کتنے باہر نکل کے آ جائیں، نقص ختم ہو گیا، سب چیزیں ختم ہو گئی۔ تو اللہ پر ایمان لانا، اس کو بے عیب ماننا ہے نا، اس کو رزاق ماننا، اس کو خالق ماننا، اس کو مالک ماننا، اس کو شافی ماننا۔ چاہے دنیا کی کسی بھی ہاسپٹل میں آپ کا علاج ہو رہا ہو، ڈاکٹر چاہے جتنا بڑا ڈاکٹر ہو، مگر ایمان آپ کا اس بات پہ ہونا چاہیے کہ شافی اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہو، جاب ہے، سیلری مل رہی ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، یہ ساری کمپنی وسائل ہیں، یہ سارے مینیجر وسائل ہیں، یہ چار وسائل ہیں، مگر حقیقت میں رزاق اللہ کی ذات ہے، اللہ رزق دینے والا۔ تو اللہ کو رزاق ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو مالک ماننا، جیسا قرآن پاک قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ یہ تمام چیزوں کا اقرار کر لینا، یہ ایمان کا جزء لا ینفک ہے، یعنی وہ جز ہے جس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایمان کا بیسک اصول ہے۔ دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کون رسول؟ جو تمام نبیوں میں افضل، تمام بشر میں سب سے افضل، تمام میں سب سے اعلیٰ، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرما دیا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے زیادہ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اب یہ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو ہو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یعنی کہ ان تمام باتوں کا اپنے نبی اکرم اپنے پیارے نبی کی شان میں اقرار کرے، یہ ایمان کا جزو لا ینفک ہے۔ ایمان جس کے بارے میں شیخ سعدی نے فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد یا رسول اللہ سب نے جو کہا، دیکھیے بہت اچھی ایک روایت بتاؤں، حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اجل نئے اولیاء کرام میں سے ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی فضیلت و برکات ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ خاتون کو شرف حاصل ہے الحمدللہ اس بارگاہ میں حاضری کی۔ ازبکستان میں آپ کی مزار مقدس ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ اور مجاز، انہوں نے اپنی کتاب انیس الطالبین ایک کتاب لکھی، اس میں آپ نے فرمایا، آپ سنیے گا، دیکھیے گا، اہل عشق کا مجمع ہے، اور قسم خدا کہ ایک بات میں آپ کو اپنے دل کی بات کروں، جو مزہ مجھے اپنی محفلوں میں آتا ہے نا وہ کہیں نہیں آتا۔ بچے حضور پر ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ اللہ نے حکم دیا، ایسے ایمان نہ لاؤ جیسا تمہاری عقل کہتی، جیسا تمہارا دماغ کہتا۔ تمہارے دماغ کا وزن کتنا ہے، تمہارے عقل کی رسائی کتنی ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو سمجھ پاؤ گے؟ عقل کیسی ہے؟ مصطفیٰ کو ایسے مانو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مجاز، آپ نے کتاب لکھی انیس الطالبین،
اس میں آپ نے فرمایا نہایت مقام مؤمنہ بدایت اولیاء اس و نہایت مقام اولیاء بدایت مقام شہیدہ اس و بدایت مقام شہیدہ بدایت مقام صدیقہ اس و نہایت مقام صدیقہ بدایت مقام انبیاء اس و نہایت مقام انبیاء بدایت مقام رسول اس و بدایت مقام نہایت مقام رسول بدایت مقام اولو العزم اس و نہایت مقام اولو العزم بدایت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اس و نہایت مقام مصطفیٰ پیدا نشد پیدا نشد. اب سنیے انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے فرمایا اس کو عام لفظوں میں سمجھیے, اس کو عام لفظوں میں سمجھیے. کیا جو عام مومنین ہیں, جو عام مسلمان ہیں, وہ بھی افضلیت کے حامل ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ نے انہیں یہ معرفت عطا کر دی ہے وہ اللہ و رسول پر ایمان لے آئے, اللہ و رسول پر ایمان لے آئے, انہوں نے اچھا عمل کیا. تو اب سنیے جو عام مومنین ہیں جب ان کی مقام کی انتہا ہوتی ہے, عام مومنین جب ان کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے, وہیں سے اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں اولیاء کی مقام کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے شہیدوں کی مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پر اولیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہیدوں کی مقام کی ابتدا ہوتی ہے, اور جہاں پر شہیدوں کی مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیقوں کی مقام کی انتہا ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے. اور جہاں پر صدیقوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کرام کی مقام کی ابتدا ہوتی ہے, اور جہاں پر انبیاء کی مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے, اور جہاں پر رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر اولو العزم پیغمبر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے, اور جہاں اولو العزم پیغمبر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے, وہاں پر ہم سب کے رسول اکرم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. اب یہاں پر سنیے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ, عشق والوں سے ملیے, سنیے انہوں نے کیا کہا. یہاں تک تو ابتدا انتہا ابتدا انتہا ابتدا انتہا ابتدا انتہا بتاتے رہے, لیکن جب مقام مصطفیٰ کی بات آئی تو آگے کیا لکھتے ہیں نہایت مقام مصطفیٰ پیدا نشد, اور حضور کے مقام کی انتہا پیدا ہی نہیں ہوا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. سبحان اللہ, میرے مصطفیٰ کے مقام کی انتہا پیدا نہ ہوا. آگے سنیے کیا لکھا, آگے لکھتے ہیں جز حق تعالیٰ کسے مقام ندانت, اللہ کے علاوہ ان کا مقام کوئی جانتا ہی نہیں, اللہ کے علاوہ اس کا مقام کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, وہ کمال حق. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات مصطفیٰ جان رحمت سب سے افضل سب سے اعلیٰ, یہی تو ہمارا ایمان ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, امام اہل سنت کا عشق دیکھیے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں, گلی گلی دوا ہو کرے سبھی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا وہ میری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مقام مصطفیٰ کی بات کرتے ہو, مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے ہم مثل بات کرتے ہو. پتا نہیں تمہاری عقلوں کو کون سی جھوٹی, تمہارے عقلوں کو کون سا جو ہے وہ کیڑے نے کاٹ دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی طرح تصور کر رہے ہو, اپنی طرح تصور کر رہے ہو. اللہ کی قسم سنو, نماز میں آپ جب شروع کرتے ہیں نا, نماز آپ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو تکبیر پکارتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ تکبیر ایسی تکبیر ہے جو نماز سے پہلے جن چیزوں کا استعمال, جن چیزوں کو کرنا جائز تھا, جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اکبر, اب اس کے بعد وہ تمام چیزیں حرام ہو گئی. پہلے آپ کھانا کھا سکتے تھے, اب آپ کھانا نہیں کھا سکتے. پہلے آپ بات کر سکتے تھے, اب آپ بات نہیں کر سکتے. پہلے بچوں کو گودی میں کھلا سکتے تھے, نماز میں آ گیا بچوں سے نہیں, بیوی سے کوئی مطلب نہیں. جب آپ نے اللہ کے سامنے تکبیر پکار دی تو دنیا کی ساری چیزیں اب آپ پر حرام ہو گئی. اب فقط آپ ہے اور مولا کے ساتھ ہے.
یہ تو تکبیر تحریمہ ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ اب ذرا نقطہ دیکھیں آپ، اب ذرا نقطہ دیکھیں، یہ نقطہ میں یہ وہ نقطہ نہیں ہے کہ جس کو آج کے آپ یہ کہیں گے کہ ان حضرات نے لکھا ہے، آج کے 100 سال کے مولانا علماء کرام نے لکھا ہے، یہ حدیث شریف بخاری شریف کے حدیث پاک۔ سنیے، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حکم ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا سعید، یا ابا سعید۔ حضرت ابو سعید نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز کی حالت میں حضور کو جواب نہ دیا۔ اب نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے حضور فرماتے ہیں، ما منعک ان تجیبنی، اے ابو سعید تم کو کس چیز نے منع کرا، تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم نے میرا جواب نہ دیا؟ قالا یا رسول اللہ کنت اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب سنیے آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں سنا اللہ کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائے تو تم فوراً چلے آؤ۔ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول، اب اللہ کب بلائے گا؟ ارے یہ بھی تو بتاؤ، اللہ کس کو بلاتا ہے یہ تو بتاؤ۔ کبھی سنا ہے کسی نے اللہ ڈائریکٹ کسی کو بلاتا ہے؟ اللہ ہمیشہ اس بندے، ارے بندہ سنو، اللہ تقدس کی انتہائی اعلیٰ منزل پر ہے اور بندہ تدنس کی انتہائی نچلے درجے پر ہے۔ کہاں اس کا اس کا واسطہ ہے؟ یہ تو پیارے محبوب کا کرم ہے، اس نے ہمیں مولا سے نسبت دلایا، ورنہ ہم کہاں اور خاک سے نسبت میری، ہم کہاں اور اس خاک سے نسبت میری۔ یہ فقط نسبت ہے، یہ فقط نسبت ہے جو اللہ کا کلام ہم تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم ان کو میرے نبی کر دیے، میں گنہگار تھا، خطا کار تھا، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ایک اور بات، نقطے کی بات سنیے، نماز میں کسی سے بات کرنا منع، بات کرنا منع۔ یہ آج کے یہ دم چھلے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز باطل۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب سنیے صوفیاء، اب متکلمین کا مذہب سنیے، آپ نماز میں کسی سے بات نہیں کر سکتے، مگر سبحان اللہ، اللہ نے ان بندوں کو، اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ عالم ہے، اللہ جانتا ہے یہ بقرار کیا کریں گے، لیکن دیکھو اللہ نے ہی نماز میں ہی فیصلہ کر دیا۔ سنو، جب تک تم میرے نبی پر سلام نہیں پڑھو گے، یا ایھا النبی نہ کہو گے، نماز نہیں ہوگی۔ میں بتایا آپ کو، تشہد نماز میں واجب ہے، تشہد نماز میں واجب ہے، اور واجب ترک کر دیا تو نماز نہیں ہوگی، دورانی ہوگی۔ یا ایھا النبی، سلام اللہ کا جب باہر نہ پڑھ رہا تھا، اللہ نے حکم دیا جب ادھر نہ پڑھے گا، ادھر پڑھنا تو پڑھے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر معافی۔ متکلمین اور صوفیاء کا مسلک کیا ہے؟ صوفیاء کا مسلک یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھے تو صرف لفاظی نہ کرے، صرف اہل عشق کے توجہ، صرف لفاظی نہ کرے، یہ نہیں کہ بس پڑھ دیا یا نمونہ تعلمونہ پڑھتے چلے گئے، نہیں، بلکہ جب نبی کی بارگاہ میں پڑھے السلام علیکم یا ایھا النبی، تو تصور یہ کرے کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کر رہا ہوں، اور اس انتظار کے ساتھ پڑھے کہ نہ جانے کب میرے مصطفیٰ پلٹ کے مجھے جواب دے، اس امید کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھے کہ حضور نہ جانے کب اس کو جواب دے دے۔ سبحان اللہ، ہم غلام ہیں، ہمارا تو کام ہے سلام کرنا، ہمارا کلام ہے سلام کرنا، وہ آتا ہے نہ جانے کب جواب دے دیں، وہ ایک جواب ہماری دنیا کو بھی کامیاب کرے گی اور آخرت کو بھی کامیاب کرے گی۔ یہ تو باتیں ہیں حضور کی محبت کی، یہ تو باتیں ہیں حضور کی محبت کی، لیکن یاد رکھیے گا، آج مجھے افسوس ہے، ان محفلوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں صرف آپ کو جنت کی بشارت سناؤں۔ سید صاحب یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ ایک عرصہ دراز سے ہماری محفلوں میں
جنت اور تقسیم جنت کو اتنا عام کر دیا گیا، اتنا عام کر دیا گیا کہ آج اتنا بڑا معاملہ سامنے کھڑا ہے، مگر ہماری قوم حرکت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے ہم حرکت نہیں بھی کریں گے تب بھی تو جنت ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ ایک زندہ حقیقت ہے جو میں نے کنکلوژن بتاؤں گا آپ کو، بے شک بشارت ہے، مگر یاد رکھیے کہ الاسلام بین الخوف والرجاء، اسلام امید کے بھی ساتھ ہے اور خوف کے بھی ساتھ ہے۔ ہم نے امید میں یہ تو سوچ لیا کہ جنت مل جائے گی، لیکن خوف کا عالم یہ اتنا خراب ہو گیا کہ ہمیں کچھ خوف ہی نہیں ہے کہ ملے گی کیسے۔ اتنا آسان سمجھتے ہو مسلمان ہونا، اتنا آسان سمجھتے ہو مسلمان ہونا۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں، سنیے۔ امام التابعین حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی، امام التابعین، ہماری نسل قربان، ہماری نسل قربان، ہماری جان قربان ان اہل بیت پر۔ آپ سنیں، فرماتے ہیں امام التابعین، ایک روایت پڑھی ہوئی کہ ایک شخص جہنم میں 1000 سال رہے گا۔ کتنا؟ صحیح عمران بھائی، دانش بھائی توجہ دیں گے، بڑا خاص موضوع پہ بات ہے۔ 1000 سال تک جہنم میں رہے گا، اور پتہ ہے وہ جہنم میں کرے گا کیا؟ جہنم میں ایک وظیفہ پڑھے گا، یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، جہنم میں، اور وظیفہ کرے گا یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان۔ حضرت امام حسن بصری رونے لگے، رونے لگے، رونے لگے، خاموش ہو گئے۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والوں نے کہا امام حسن بصری آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ اب سنیے امام حسن بصری نے کیا فرمایا، یا لیتنی ذالک الرجل، یا لیتنی ذالک الرجل، یا لیتنی ذالک الرجل، یا کاش کہ میں کاش وہ بندہ میں ہوتا، کاش وہ بندہ میں ہوتا، کاش وہ بندہ میں ہوتا۔ تو لوگوں نے کہا امام حسن بصری آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ امام حسن بصری امام التابعین ہیں، آپ ایسی باتیں۔ کہا سنو، میرا جنت میں جانا یقینی تو نہیں ہے، مگر جس روایت کو میں بیان کر رہا ہوں، اس روایت میں کم سے کم یہ اس بندے کا جنت میں 1000 سال کے بعد جانا یقینی ہے، تو میں دعا کر رہا ہوں کاش 1000 سال جہنم میں رہوں، کم سے کم واپسی کا یقین تو اللہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت امام حسن بصری۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب کے محبوب۔ یہ کون ہے؟ سند بالاسناد یہ اللہ کے محبوبین میں سے ہیں۔ ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ جہنم میں جانے، جنت میں جائیں کہ نہ جائیں، خوف و خشیت کے ساتھ ہیں۔ اور ہم لوگ دن رات چغلیوں پہ اپنا وقت گزار رہے ہیں، غیبت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، محفلوں میں دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے نظر آ رہے ہیں، دینی کاموں میں کوئی ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، زناکاری ہم میں عام ہے، سود خوری ہم میں عام ہے، ایک دوسرے کا ہوس، ایک دوسرے کو ضبط کر لینے کا ہمارا خیال جاری ہے۔ اب پھر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنت ہماری۔ اور سنیے، میں ان عاشقوں کو بھی کہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے شعر کو، تجھ سے ہو جنت سے کیا مطلب، خلا دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اب اس شعر کو یہ سمجھتے ہیں ہم رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی۔ ابھی جنت تو میرے رسول اللہ کی ہے، پہلے یہ بتاؤ کیا تم رسول اللہ کی؟ کیا تم رسول اللہ کا؟ اپنے شعر کو، اعلیٰ حضرت کا بھی شعر کو سودا کر دیا اتنی آسانی کے ساتھ۔ ہم رسول اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے رسول کا آئینہ بن کے دکھاؤ، تب کہوں گا تم رسول اللہ کا۔ مگر افسوس یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ افسوس درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے کو